به خدا هیچ جای دنیا با صفاتر از صفا نیست. دلی که زلال نباشه با حرم نمیشه محرم. چشمه های دلتون رو بشورین تو آب زمزم. دلی که زلال نباشه با حرم نمیشه محرم. چشمه های دلتون رو بشورین تو آب زمزم. بشورین تو آب زمزم. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ حج آیت نمبر 58. شروع کرنے سے پہلے تمہیداً میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج کا درس جو ہے وہ بڑا گہرا ربط ہے آیات کے اندر، اور خاص کر صفات اللہ تعالیٰ کے. تو آپ اگر توجہ دیں گے کہ اگر آپ رٹ لیں اللہ کے ناموں کو، جسے میں صفات کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں مشہور ہے اللہ کے نام، وہ اصل میں صفات ہیں. تو رٹنے میں اور معنی یاد کرنے میں اور آج جس مناسبت سے آئے ہیں وہ صفات، اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. یہ ہے وہ روحانیت اس کی. تو توجہ رکھیں. دوسری بات کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم سرزمین مکہ اور مدینہ، اسلامی اسٹیٹ، اور جو معاندین ہیں، جو مجرمین اس وقت مسلمانوں کے دشمن تھے اور آج بھی ہیں، تو یہ ساری حقیقت آج منکشف ہو جائے گی کہ ہمارا رتبہ کیا ہے، ہم کون ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہمارا معمول ہے کہ ان آیتوں کی بنیاد پر آپ کو کچھ ایسے مسائل حج کے، چونکہ پبلک احادیث بہت ہیں، بس سوال شروع ہوتی ہے کسی نے عمرہ کیا تو پبلک والے کہتے ہیں کہ تم پر حج فرض ہو گیا، چونکہ انہیں پتہ نہیں کہ حج فرض کب ہوتا ہے. تو یہ مسائل ایسے ہیں، مختصر اشارہ، لیکن چونکہ دلیل تو آپ بھی حاجیوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں. ایسے 2 یا 3 مسائل ہیں انشاءاللہ. تو توجہ چاہتا ہوں تو سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. جنہوں نے ہجرت کی، دیکھیے مکے کی سرزمین سے جنہیں ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، کیا وجہ تھی؟ ظلموا بغیر حق الا ان قالوا ربنا اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مکے کی سرزمین سے نکلے، ہجرت کر گئے، ابھی قدم رکھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کس نام سے نوازا، اس پر غور کیجیے. کیا فرمایا؟ ہاجروا، ہجرت کر گئے. یہاں سے کوئی کینیڈا چلا جائے، امریکہ چلا جائے، لندن چلا جائے تو ہجرت کی، مگر اس ہجرت میں اس ہجرت میں فرق ہے. جہاں پہلا قدم رکھا اللہ تعالیٰ نے نوازا، فی سبیل اللہ ہے، کتنا بڑا نام دیا، فی سبیل اللہ ہے. اس سے بڑا کوئی ہجرت؟ جی. کیوں ایسا؟ مکے سے نکلے، ابھی کتنے مراحل ہیں، مدینہ پہنچنا ہے. ایک مشرکین نے پیچھا کیا، کسی کو مار دیا، تو کیا فرماتے ہیں؟ ثم قتلوا. چلیے مشرکین نے پیچھا نہیں کیا، راستے میں طبعی موت آ گئی، او ماتوا،
اب موت میں قتل میں تو فرق آپ سمجھتے ہیں، قتل کوئی کرتا ہے، موت میں طبی موت، اس پر ضرورت نہیں ہے. اور کچھ پہنچے تو پہنچنے والے کی بات نہیں، یہاں جو پکڑے گئے، قتل کیے گئے، تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، سنیے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق دیں گے. آپ پڑھ چکے ہیں نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، یعنی تمہیں اور آپ کے اولاد کو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، اولاد کو اور آپ کو. حسنہ کا ذکر نہیں ہے، اس کو خیال سے اللہ نے انہیں رزق حسنہ کہہ دیا. کیوں؟ بہترین رزق. کیوں ایسا فرمایا؟ ہمیں تو رزق عطا کریں گے، چونکہ یہ اپنا رزق مکے سے جو باغات تھے، جو جائیداد تھیں، اللہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے، لہٰذا اللہ انہیں بہترین رزق عطا کرے گا. اب جب اللہ بہترین رزق عطا کرے، اس سے جیسا کوئی رزق ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن پھر بھی فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بہترین رزق دینے والا ہے. جب اللہ نے فرما دیا کہ بہترین رزق، اب ہمارے حد جو ہے ختم ہو چکی، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا رزق کیسے ہوگا، بات ختم ہو گئی. لیکن اس آیت کی شرح مکمل دیکھیں، یہاں تو ان لوگوں کے لیے کہا گیا جو مکے کی سرزمین سے نکلے، تو اس کی مکمل شرح سورہ نساء آیت نمبر 100 وہاں فرد نام لیا گیا ہے، وَمَن يُهَاجِرْ، تو اس میں ہم اور آپ بھی آئے. جتنے قیامت تک کے لیے یعنی جو کوئی نکلے مہاجرن من بیتہ الی اللہ ورسولہ، پھر کیا فرماتے ہیں ثم یدرکہ الموت، نکلا اللہ کی راہ میں. اب بھی وقت آئے گا، آئندہ بھی آ سکتا ہے. لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور نکل رہے ہیں، محلوں سے نکال دیا، گاؤں سے نکال دیا، نکل گیا. کیوں؟ ایمان بچانے کے لیے. تو غور سے سنیے، ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے. کیا مطلب؟ اللہ کے ذمے. اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اللہ کے لیے انہیں نکالا گیا، اللہ کے ذمے مکمل اس کا اجر اللہ کے ذمے. چاہے وہ پہنچے منزل مقصود تک جہاں اسے جانا تھا، یا قتل کر دیا جائے یا موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے یہاں. اب جب اللہ کے ذمے اجر ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اب یہاں میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے، جو کینیڈا جائیں، امریکہ جائیں، وہ معاش کے سلسلے میں جاتے ہیں، گنجائش ہے، چونکہ حالات وہاں اچھے ہیں، رشتہ دار ہیں، جو بھی ہے، اس کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، اور نہ اس کی قباحت بیان کر رہے ہیں، بلکہ بیان کیا کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. یہاں صرف فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے. جو لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، یہاں ذرا توجہ دیں، وہ بھی اللہ کی راہ میں، جہاں کسی نے احرام باندھ لیا اور پہلا قدم رکھا سفر میں، وہ کیا؟ اللہم لبیک عمرتن. اب یہ آپ لوگ سمجھیں گے نہیں، چونکہ ہمارے یہاں وہ دعا کچھ ہوتی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں عمرے کی. اصل میں وہ نیت کیا ہے؟ لبیک عمرتن یا لبیک حجن. یہ پہلا قدم رکھا، ٹھیک ہے. یہ مسئلہ آپ ساتھ میں رکھیے. مکے آئے، عمرہ کیا، انتظار میں بیٹھے ہیں، موت واقع ہو گئی. مدینہ چلے گئے، واپس نہیں آ سکے. عرفات میں چلے گئے، مزدلفہ نہیں آئے. مزدلفہ پہنچے، کنکریاں بھی ماری، ایک کنکری باقی تھی. ثم یدرکہ الموت. ابھی ان کو کیا جواب دیں گے؟ پریشان کرتے ہیں لوگ. کیا پریشان کرتے ہیں؟ کہ ایک کنکری اس کی باقی رہ گئی، کیا کنکری ماروں؟ وہ عرفات نہیں جا سکا، کیا حج بدل کروں؟ تو کیا جواب دیں گے؟ دلیل فقد وقع اجرہ علی اللہ. اس کا اجر کس کے ذمے؟ اللہ کے ذمے. تو کیا ہم اللہ سے بڑھ کر اجر دینے والے ہیں؟ چلو یہ تو آیت ہوئی نص عرفات میں، عرفات کے میدان میں بخاری اور دیگر احادیث نے نبی حج رسول نکالیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی موجودگی میں
ایک شخص اونٹ سے گر کر اس کا انتقال ہوا. ابھی تو عرفات کا وقوف نہیں ہوا مکمل. کیا فرمایا؟ اسے احرام نہلاؤ دھلاؤ خوشبو مت لگاؤ احرام دو 2 چادروں میں، یہ قیامت میں لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا. ٹھیک ہے. آپ نے کسی سے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا وقوف پورا کرو یا اس کے ارکان پورے کرو. کیوں؟ وقع اجرہ علی اللہ. ٹھیک ہے. لہذا اطمینان رکھیے، اس کا عمرہ بھی ہوا، اس کا حج بھی ہوا. واضح ہوا مسئلہ؟ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے. لیکن یہ کس کا مسئلہ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے سفر میں پہلا قدم رکھا. اب دوسرا مسئلہ سنیے. جس نے سفر میں قدم نہیں رکھا، حج کا ارادہ کیا، ہمارے یہاں جو آج کل ہے نا ایجنٹ کہیے یا گورنمنٹ کا آفس، پیسے بھر دیا، ایک رقم مختص ہو گئی. غور سے سنیے. اور اس کی موت واقع ہو گئی. اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ وقع اجرہ علی اللہ. ابھی اس نے پہلا قدم نہیں رکھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ پہلا قدم نہیں رکھا. لیکن یہاں کیا کیا جائے گا؟ چونکہ اس کی رقم مختص ہو گئی حج کے لیے. وراثت کسے کہیں گے؟ ساری رقم وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتی ہے. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو پہلے اس کے کفن دفن کے لیے، پھر جو قرضہ ہے وہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد میں وارثوں کی. تو سنیے، یہ جو قرضے کی بات پر آپ کہیں گے کہ رمضان کے 10 کو انتقال ہوا، 20 روزے باقی ہیں. اللہ کا قرضہ نہیں، مخلوق کا. اس کو بھی یاد رکھیے. کس کا قرضہ؟ مخلوق کا. رمضان کا فدیہ اس میں سے نہیں دے سکتے، مخلوق کا. لیکن یہ جو رقم اس نے چونکہ یہ مختص کیے ہے حج کے لیے، قربانی کا جانور خریدا، قربانی کے دن آنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی، یہ وراثت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ تو اس نے مختص کر دی، جیسے کہ نظر مانی. لہذا اس رقم سے اس جانور کی قربانی کی جائے گی اور اس رقم سے کسی کو حج کے لیے بھیجا جائے گا. مسئلہ واضح ہوا؟ 2 مسئلے ہوئے. تیسرا مسئلہ، حج بدل کو لوگوں نے کیا سمجھا؟ اتنا وسیع کر دیا. آگے چل کر ہماری نسل یہ سمجھے گی کہ یہ بھی جز میں سے ہے کہ کسی کا انتقال ہوا تو تعزیت رہی درکنار، بھاگو عمرے کے لیے حج کے لیے. یہ آئندہ ہوگا ایسا. تو وہ میں آپ کو بتاؤں. تیسرا مسئلہ، حج بدل کس کی جانب سے کیا جائے گا؟ جس کی نیت تھی. دیکھو اس کی نیت تھی. ہاں، اس کی نیت تھی. ایک خاتون نے پوچھا میرے ماں کی نیت تھی مگر معذور تھی، مر گئی، کرو. ایک مرد نے بھی پوچھا معذور ہے، تو جس کی نیت تھی آپ حج بدل کیجیے. جو معذور ہے آپ کو رقم دے دے. البتہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا، میں ایسے فتوے صادر نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگوں نے اتنا وسیع کر دیا کہ کل یہ بدعت ہو جائے گا. تو حج بدل کس کی جانب سے کریں گے؟ کسی کی نیت ہے. ابھی یہاں ہے تو باپ دادا جو بھی رشتہ ہے حج بدل کرتے رہتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ کرتے ہیں. تو بہرحال اتنا کافی ہے. چونکہ ہمارا درس حج کا نہیں ہے تو بات کس کی چل رہی تھی؟ فی سبیل اللہ. دوبارہ لوٹیے مہاجرین مکہ. تو سنیے، ابھی رزق حسن عطا کریں گے، لیکن اور بھی سنیے اور کیا عطا کریں گے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. یہ علیم حلیم کی صفت کو سمجھنا ہے. آج پہلے ہی بیان کر چکا ہوں. ضرور داخل کریں گے ایسی جگہ یرضون، سب راضی ہو جائیں گے. ہو یعنی اللہ. اور علیم حلیم یہ آخر میں. دیکھیے رضا جو ہے نا کبھی کبھی 2 طرفہ ہوتی، کبھی کبھی 1 طرفہ. اس کو سمجھیں گے تو آیت سمجھ میں آئے گی. جیسے میاں بیوی ہیں، دونوں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے 40-45 سال، مگر آپ جانتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حقیقی محبت کرتی ہے تو شوہر اس سے کام چلاؤ، تو 2 طرفہ ہوئی. کبھی اس کے عکس، چونکہ ہم کو حدیث سمجھنا ہے، تو نور علی نور کنسی دونوں 2 طرفہ ہو. بیوی بھی ویسی اس سے راضی ہو اور شوہر بھی اس سے راضی ہو. باقی اب شوہر تو برداشت کر سکتا ہے. تو سنیے گا، حدیث بھی یہاں پر سمجھانا ہے کہ یرضون، یعنی جب جنت میں انہیں وہ خیر الرازقین نے انعامات دے گا
تو وہ راضی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب ایک آواز آئے گی حدیث قدسی, کیا تم راضی ہو گئے جو میں نے نعمتیں دیں؟ تو وہ کس حدیث کی بنیاد پر کہیں گے؟ کئی دفعہ حدیث بیان کر چکا ہوں, بخاری کی حدیث صحیح ہے کہ نعمتیں جنت میں ایسی ملیں گی کہ آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں, کانوں نے کبھی سنا نہیں, تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ان کو جو نعمتیں ملیں گی تو وہ یوں نہیں بولیں گے جی ہاں. دیکھو ندا کیا آئے گی, کیا تم راضی ہوئے, یعنی ترضون, تو بولیں گے کیوں نہیں. آتیتنا, کہ تم نے ہمیں ایسی نعمتیں دی کہ کسی کو بھی نہیں دی. لم آتیت احدم, اوہو. دیکھیے پھر ندا آئے گی, کیا میں تمہیں اس سے اچھی نعمت, یعنی وہاں فضل ہے, عطا کروں؟ تو کیا بولیں گے, کیا اس سے بھی کوئی زیادہ فضل ہے؟ اب سنیے, نعم نعم احل لکم رضوانی. اب اس کا ترجمہ کیسے ادا کریں ہم؟ میری رضامندی, مگر یہ ترجمہ نہیں اس کا. دیکھیے احل, میری رضامندی تم پر ثابت ہو چکی. تو اس اللہ کی رضامندی جب ثابت ہو, کچھ ضرورت ہے, مگر وضاحت کرتے ہیں, لم اسخط علیکم ابدا, میں تم پر کبھی غصہ نہیں کروں. تو دو طرفہ, ہم تو راضی ہوئے مگر اللہ بھی راضی ہوں. تو ہم جو محنت کر رہے ہیں, اس محنت تو بہت کر سکتے ہیں, مگر اللہ ہم سے راضی کب ہوگا؟ جب ہم میں اخلاص پیدا ہو. تو جہاں ہم میں اخلاص پیدا ہوا, مخلوق خدا کی محبت پیدا ہوگی, اللہ ہم سے راضی ہوگا. اے اللہ ہماری لغزشوں کو دور کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے. اچھا, اب علیم حلیم, کیا مطلب علیم حلیم؟ یہ تصور میں رہے کہ سرزمین مکہ میں ہیں ہم, اسلامی سلطنت. کہتے ہیں کہ سنو اے مکہ میں رہنے والوں, یا ابھی آج کل کے یہ دشمن جو تم کو ستا رہے ہیں نا, تمہیں ستایا, مکے سے نکلنے پر مجبور کیا, اور مدینہ میں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں, اور اے مسلمانوں آج بھی تمہارا پیچھا کر رہے ہیں, ہم خوب جانتے ہیں. دیکھیے علیم کے معنی کیا بتلایا تھا جب یہود کے مقابلے میں, کہ وہ چھپاتے تھے, ہم خوب جانتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے. یہاں معنی تبدیل ہو گئے, تفسیر تبدیل ہو گئی. اچھا, اب آپ غور کیجئے حلیم کا کیا مطلب. حلیم کے معنی بردبار. اگر آپ رٹ لگائیں حلیم کی, اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. اس آیت کو سمجھیں. حلیم کے معنی بردبار, حلیم کے معنی شفیق, حلیم کے معنی مہربان. تو کیا مہربانی ہے؟ سنیے کہ اے مسلمانوں, ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے, تم راضی ہو جاؤ گے. یہ تمہارے دشمنوں سے جو ہم بدلہ نہیں لے رہے ہیں, یہ ہماری صفت حلیم ہے کہ ہم ان کے ساتھ بردباری کر رہے ہیں. یہ معنی حلیم. اور سنیے کہ یہ اتنے مجرم کہ دھمکا رہے ہیں مسلمانوں کو, ہماری صفت حلیم ہے, اس لیے ہم اس کا رزق ان کا بند نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں کیوں؟ ان کی اصلاح حال کے لیے. تو آج معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم ہم پر بھی ہے, ان پر بھی ہے. یہ جو مجرم بنے ہیں یہ اسی حلم کی صفت کی بنیاد پر زندہ ہے, مگر کون سمجھائے؟ جی یہ ہے صفت. ابھی اور بھی صفاتیں آنے والی ہیں, آپ ساتھ میں رہیے. اب سنیے, ذالک, کیا ایک, ذرا نیچے جائیے, ذالک, پھر اور نیچے جائیے, ذالک. تو سنیے کیا مطلب ذالک. یہ جو ہم نے بیان کیا نا, یہ سرسری نہ سمجھیے, یہ یقیناً ہم اس صفات کے مالک ہیں. جو بھی ہوا, ہم تمہیں جنت میں ایسے عطا کریں گے, تم راضی میں راضی, ان کے ساتھ ہم بردباری کر رہے ہیں, یہ. لیکن اس کے بعد واو ہے. کیا مطلب؟ مزید برآں, یعنی اور سنیے. اور کیا سنیے؟
کہ تمہیں جو ستایا گیا، مکے سے ہٹایا گیا. دیکھیے پوری آیتوں کا ربط ہے، بس آپ ساتھ میں رہیے. ہٹایا گیا، ستایا گیا، تو تمہیں یہ حق ہے من عاقب بمثل ما. آیت تلاوت ہوئی نا؟ نہیں ہوئی. ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور. تمہیں حق ہے، جتنا تمہیں ستایا گیا اتنا تم ان سے بدلہ لو. حق دے دیا گیا. دیکھیں ساتھ میں رہیے. لیکن جب تم ان سے بدلہ لو، اس لیے کہ اسٹیٹ بن گئی، تیاری ہوئی، تاکہ حملہ کرنا چاہتے تھے مدینہ پر، تاکہ ان کی قوت کو توڑ دیا جائے. اگر آپ نے بدلہ لیا ان سے، ظاہر ہے کہ آپ کے باغات لیے، جو کچھ بھی کیا، تو آپ نے بھی وہی حرکتیں کی. اور پھر اگر آپ پر وہ زیادتی کر رہے ہیں ثم بغی علیہ، تو آپ کی اللہ ضرور مدد کرے گا. ٹھیک ہے، اجازت مل گئی ہتھیار اٹھانے کی. مگر کیا بات ہے کہ عفو غفور، یعنی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ٹکراؤ ہے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ تلوار لیجئے، جماعت لیجئے، بدلہ لیجئے، انتقام لیجئے، اور اگر انہوں نے کچھ حرکت کی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. پھر کہتے ہیں اللہ کیا ہے؟ عفو غفور. یہی بات تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں. سنیے ذرا کیا بات ہے. کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں رہے. اگر یہ صفات اپنے اندر آ جائیں، یوں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بہت ستایا گیا اور تمہیں اجازت بھی دی گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عجلت کر جاؤ، عجلت اور عاجلانہ انداز میں کہیں غلطی نہ کر جاؤ. تو سنو، میں عفو ہوں. میری صفت کیا ہے؟ معاف کرنا. میری صفت کیا ہے؟ درگزر کرنا. تو میری صفت کا اپنے اندر عکس پیدا کرو، میرا پرتو پیدا کرو. دیکھیے اوتار نہیں، اوتار تو شرک ہے. ہم صفت پیدا نہیں کر سکتے اللہ کی، کیا؟ عکس پیدا کرو. تو اگر تم معافی چاہتے ہو، انعامات چاہتے ہو، میری رضامندی چاہتے ہو، تو عفو درگزر میری صفت پیدا کرو. یہ کہا جا رہا ہے. تو کیا مطلب نکلا عفو غفور کا؟ اچھا ابھی سنیے، ذالک. اچھا اب واو نہیں ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ سرسری بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اب بِأَنَّ کا مطلب دلیل. تو تلاوت سنیے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. سمیع بصیر کئی دفعے ہو چکا ہے. آج کچھ اور مطلب ہے اس کا. واو نہیں ہے. یوں نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے کہا حق ہے، نہیں. بِأَنَّ دلیل. دیکھیے فرق ہوا نا واو کی اور با کی وجہ سے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، حقیقی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو رات میں. یہ تو بات ہوئی. اور پھر اپنی صفات بیان کر رہے ہیں. تو کیا مطلب؟ رات کو دن میں، دن کو رات میں. سنیے، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتے، دن کو ہے کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. تو یہاں کیا اس سے ربط؟ رات سے مراد تاریکی، دن سے مراد روشنی. تاریکی سے مراد یہ مجرمین جو مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کر دیے یا جو مجبور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دن سے مراد، روشنی سے مراد مسلمانوں کا نور. تو سنیے، ہم جس طرح سے رات کی تاریکی کو دور کرتے ہیں اور دن کی تاریکی کو لاتے ہیں، اسی طریقے سے ان کفاروں کی اندھیری کو، خباثت کو ہٹا کر مسلمانوں کی ایمانی روشنی کو ہر طرف پھیلائیں گے. اور پھیلایا کہ نہیں؟ پھیلایا. اچھا پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ کون سی صفت ہے؟ سمیع بصیر. یہاں کیا مطلب؟ سنو، یہ مجرمین جو آپ کے ساتھ جو دھمکیاں دے رہے ہیں، گندی سیاست چل رہی ہے. ملک تو کس کا ہے؟ اللہ کا. ہم خوب سنتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. تو جب ہم دیکھ رہے ہیں، جب ہم سن رہے ہیں،
تو یہ تو کیا جو شخص سن رہا ہے وہ تمہاری مدد کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے، لہذا ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ نکل جاؤ، نہیں، ہم سن رہے ہیں، ہمارے مکانات پر قبضہ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم جب دعا کریں گے تو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر کہہ رہے ہیں ذالک، کیا مطلب؟ اب اس بات کو سننے کے لیے پہلے تلاوت کرتا ہوں کچھ باتیں، نہیں تو اس آیت کا مطلب، اور پھر علی الکبیر، اوہو، تین چیزیں تو سنیے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ آپ جنت کا تصور تو نہیں کر سکتے، مگر ہم قرآن کا بھی مسلمانوں کو تصور نہیں، اس لیے کہ پڑھتے نہیں کہ قرآن میں کیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، کیا ہے اس میں، کیا بتاؤں میں آپ کو۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے سنیے، دو پارٹیوں میں تصادم ہوتا ہے نا، یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ مکے میں بھی یہی ہوا، دو پارٹیوں سے مراد جماعتیں نہیں، یہ ہماری جماعت، اس کا نام جماعت ہے، پارٹیاں ہیں سیاسی پارٹیاں، کیوں ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے؟ تیسری پارٹی کا دباؤ ہوتا ہے نا۔ اچھا، دو بارڈر یعنی سرحدیں، تناؤ، کیوں تناؤ ہوتا ہے؟ تیسری طاقت کا دباؤ ہوتا ہے۔ چلیے بالکل واضح الفاظ میں، کوئی ڈر کی بات نہیں۔ اسرائیل لیجئے، صہیونیت فلسطینیوں پر ظلم کرتا ہے، بم پھینکتا ہے، مسلمانوں اور کیا عربوں کے ساتھ جو دشمنی کیوں کرتا ہے؟ دوسری طاقتوں کے دباؤ پر، یا یوں کہیے کہ پشت پناہی۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے تو آیت سمجھ میں آئے گی، نہیں تو نہیں۔ کہتے ہیں کہ ذالک، یہ تمہیں آج کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، کیا کہہ رہے ہیں؟ دھمکیاں دے رہے ہیں، جانتے ہو یہ کس کے بل بوتے پر؟ یہ اسرائیل کس کے بل بوتے پر؟ اسرائیل کو چھوڑو، جو ہمیں دھمکا رہے ہیں کس کے بل بوتے پر؟ اپنے بل بوتے پر، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ، اس کے پہلے بھی گزر چکا ہے بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ۔ وہ کیا معنی تھے اس کے؟ یہ جو مزاروں کی اور مورتیوں کی پوجا کرتے نا، ان کے بارے میں تھا، اب اس بارے میں نہیں ہے۔ یہ تمہاری جو پشت پناہ ہے، جو تم کو سپورٹ کر رہے ہیں، تم کو دھکیل رہے ہیں جاؤ، ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ گندی سیاست کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سیاست سمجھنے والوں، یہ جنہیں پکارتے ہیں جن کے بل بوتے پر، وہ باطل ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ حق ہیں۔ مگر علی اور کبیر کی صفت کو جاننا ہو تو آج سنو، یہ باطل ہیں، ہم کیا ہیں؟ العلی ہیں۔ کیا مطلب علی کا؟ علی کے معنی بلند ہے نا، اعلیٰ سے، اور علی کے معنی بہت بلند ہے نا۔ مگر الکبیر سن لیجئے، جس طرح قدیر کا مطلب یہ ہے کہ اس فعل کا کرنے والا خود اللہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فعل نہیں اور کوئی فاعل نہیں، تو ہم ایسے کبیر ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی کبیر نہیں۔ تو جن کی تمہیں پشت پناہی حاصل ہے، جو تمہیں اکسا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، سن لو، ہم ایسے بڑے ہیں، ہم سے کوئی بڑھ کر نہیں، اس لیے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ہوا واضح؟ ذالک، تو آپ معمولی نہ سمجھیے، ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ربط کریں۔ اچھا، اب ذالک سے فارغ ہو گئے، آپ کو گنجائش ہے سوال کرنے کی بعد میں۔ اب شروع ہوگا الم تر، سنیے، الم تر، پھر آگے جائیے الم تر۔ اب اس کو سنیں، کیا مطلب الم تر؟ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے دلائل پیش کی اپنے صفات کے، جی، اب صفات تو ہیں، لیکن یہاں پر بھی صفت آ رہی ہے لطیف خبیر، ہے نا، جی جی، لطیف خبیر۔ پھر صفت آ رہی ہے غنی حمید، مگر یہاں کچھ کائنات کو بھی پیش کیا جا رہا ہے دلائل کے طور پر، تو سنیے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ آج لطیف آیا ہے، سنیے لطیف کی کیا مطلب؟
لطیفہ تو سنتے ہوں گے نا جی، تو لطیفہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ لطیف ہوتا ہے، مگر لطیف کسے کہتے ہیں سنیے. علم تر، دیکھیے ترون نے کہا، ہونا چاہے تھا نا کہ ترون، سب تو اکیلے. کیا مطلب؟ ہر فرد سے خطاب ہو رہا ہے. یا ایھا الناس نہیں، اے ہر فرد، ذرا غور کرو. اور تر کے معنی آپ جان چکے ہیں کہ تر کے معنی دیکھنا ہی نہیں ہے. جیسے علم تر کیف فعل، کہ بھائی اصحاب فیل کا قصہ دیکھا تو دیکھا نہیں، آپ نے سنا نہیں، معلوم نہیں کیا یہ ہے. تو بہرحال کبھی دیکھنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو کیا آپ دیکھتے نہیں، آپ جانتے نہیں؟ ابھی کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے برس رہا ہے پانی؟ نہیں. تو آپ کو معلوم نہیں کیا کہ اتارتا ہے آسمان سے پانی کون؟ اللہ. تو زمین ہو جاتی ہے ہری بھری. تو دیکھیے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، کیا مطلب؟ جانتے نہیں. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ پانی جب گرے اور وہ کمپلیں نکلیں، آپ لگا دیجئے کیمرہ، لگے رہیے، تو بڑا لطیف انداز ہے کہ جب وہ نکلتا ہے، چاول ہو، گیہوں ہو، جو بھی ہو، تو مٹی کو ہٹاتا ہے اور نکلتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ لطیف. اور لطیفہ کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں غور کرنا پڑتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ سب ٹھیک ہے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ سرزمین مکہ اسٹیٹ مسلمانوں کی دھمکایا جا رہا ہے دوسری سپر پاوروں کے کیا اکسانے کے وجہ سے. انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ لطیف ہے. جس طریقے سے یہ لطافت تمہارے سامنے ہے، اسی طریقے سے تم جو دھمکا رہے ہو نا، تمہارے پہلے کی حالت بھی جانتا ہے، ماضی میں جو پردے میں ہے اسے بھی، اور مستقبل میں جو پردے کی آڑ میں ہے اس سے بھی خبیر ہے. یہ دھمکانے سے کیا ہوگا آئندہ، حالات کیسے ہوں گے، کوئی جانتا ہے؟ لطیف خبیر. تو یہ ہے معنی لطیف کے، یہ ہے معنی خبیر. دیکھیے ربط کیسا ہے، اس سرزمین سے جو نکالے گئے، اور یہی ربط جو آج قیامت تک جو مسلمان صرف اس لیے دکھائے جائیں گے کہ وہ مسلمان ہیں. ابھی مزید سنیے. اب یہ اپنے تصرف کی، اپنے لطیف کی، اپنے خبیر کی، اپنے حلیم کی جتنے بھی صفات گزرے ان کو ثابت دلیل دی جا رہی ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. آپ جانتے ہیں کہ آسمان زمین سب اسی کا ہے، آپ کا تھوڑا ہی ہے، اور وہ غنی ہے. یہ فقیروں کے مقابلے میں نہیں کہا جا رہا ہے. وہ قوی ہے، کسی کا محتاج نہیں. یہ غنی ہے. جانتے ہیں اصحاب کہف ذوالقرنین گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میری مدد کرو، جسم سے مدد کرو، پیسے نہیں چاہیے. یہ ایسا غنی، میں ایسا غنی ہوں، نہ مجھے جسم سے مدد چاہیے نہ پیسوں سے چاہیے. اور حمید ہے. تو اے مسلمانوں مطمئن رہو. یہ جو ستا رہے ہیں اپنی طاقت پر نہیں بلکہ دوسرے کے بلبوتے پر. مگر ایک اور بات سنیے. کیا؟ آج کل لوگ کہتے ہیں ٹیکنالوجی، سائنس، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم یعلم، کیا؟ علم الانسان ما لم یعلم. ہمیں کچھ نہیں آتا تھا، ہمیں سکھلا دیا. کمپیوٹر چلانا سکھایا، سب اللہ نے سکھایا. ٹرین پر اڑو، کیا ٹرین چلاؤ، پلین میں بیٹھو، جنہوں نے بنائے، اور گاڑیاں یہ سب ہمیں اللہ نے سکھایا کیسے چلائیں. نہیں تو ہم چلا بھی نہیں سکتے، پلین میں بیٹھ بھی نہیں سکتے. لوگ تو ٹرین میں بیٹھنا ڈرتے تھے. یہ سب اللہ نے کیا. لیکن کیا ہے، ایک چیز کو سنیے تاکہ اگلی آیت سمجھ میں آئے کہ یہ سائنس کے بلبوتے پر ہے یا اپنے علم کی بنیاد پر ہے، اس کو سمجھنا ہے. دوسری چیز، ابراہیم السلام کی نے جب چھڑی چلائے تو چھڑی نے بغاوت کر دی کہ نہیں؟ چلنا چاہے تھا نا. اصل میں بغاوت نہیں کی. تاکہ اب آیت کو سمجھیں اس لیے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. حقیقت نے بغاوت کی. بسم اللہ اللہ اکبر وہ نہیں چل رہی تو بغاوت ہوئی نا. اطاعت کی اللہ کی اور مخالفت کی ابراہیم کی، ان کی مصلحت کی خاطر. ٹھیک ہے، اب ساتھ میں رہیے.
ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اتنی تفصیل آپ کو رؤوف کے معنی سمجھانے کے لیے اور رحیم کے یہ تفسیر کرنا ہوگی تاکہ رؤوف کے معنی کیا، سب جانتے ہیں رؤوف کے معنی کیا اور رحیم کے معنی بھی جانتے ہیں، مگر آج سنیے. ہر فرد کیا تو سمجھتا نہیں، دیکھتا نہیں، کیا تو جانتا نہیں؟ دیکھیے سخر لکم، مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں. ٹھیک ہے، کیا مطلب مسخر کیا؟ ہمارے قبضے میں نہیں، ہم ترجمہ کرتے ہیں تمہارے تابع کر دیا. مسخر تو یہ تو الفاظ ہے کلام پاک کے، ہم سمجھ نہیں سکتے. اللہ نے مسخر کیا، نہیں ہمارے تابع کیا کہ زمین جو کچھ بھی زمین میں ہے اور کشتیاں جو ہے چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے، آسمان کو روک کے رکھا ہے کہ زمین کے نیچے گرے، یہ سب اللہ نے کیا ہے. تو سنیے گا، یہ ہم سمندر میں چیر کل کشتیوں میں بڑے جہازوں میں بیٹھ کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹرینوں میں تیز رفتار سے آج کل جو نکلی ہیں ٹرین، یا پلینوں میں اڑتے ہیں. آپ جانتے ہیں ان میں سے اگر کوئی بغاوت کر جائے تو کیا ہوگا؟ ہوا بھی بغاوت کر سکتی ہے. بھائی چھڑی نے بغاوت کی نا، پٹریاں بھی بغاوت کر سکتی ہیں. چلیے پہاڑ کے نیچے جھوپڑیاں ہیں، اگر پہاڑ نے بغاوت کیا تو میرے نیچے شور کرتے ہو گانے بجانے جی، تو گر جائے تو ہو سکتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، دیکھو اس لفظ کو یاد رکھیے، یہ سب رؤوف تک پہنچنے کے لیے ہے. کبھی کوئی پہاڑ، کوئی سمندر کی موجیں، دیکھیے استثناء وہ درس دینے کے لیے، وہ اس لیے کہ ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے تابع ہیں، لیکن کبھی بغاوت بھی کر سکتے ہیں. اس سے بحث نہیں ہے، نارمل چیزوں سے. اور یہ آسمان کو روکے رکھا. پھر کہتے ہیں کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. کیا مطلب؟ رؤوف کے معنی بھی شفقت، مہرباں، رحیم کے معنی بھی مہرباں. تو خاصیت کیا رؤوف کی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو سن لیجئے، رؤوف کے معنی ہے ضرر اور نقصان کا ازالہ کرنا. تو پہاڑوں سے کہا کہ بغاوت مت کرو، سمندروں کی موجوں سے کہا کہ بغاوت مت کرو، اطاعت کرو. تو نقصان سے پہنچایا ہے کوئی کشتی ڈوب جائے تو کتنے اہلکار باڈی گارڈ اڑتے ہیں، نکلتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اصل ہم ہیں رؤوف. تو کیا رؤوف کہ ہم نے تمہارے تابع ساری چیزوں کو کر دیا ہے تاکہ تم نقصان سے محفوظ رہو. اور اے دنیا والو، تمہیں تھوڑی سی طاقت دے دی تو لوگوں کو اکساتے ہو کہ مسلمانوں کو مارو. تمہاری عقلیں کہاں ماری گئی؟ اچھا، لیکن اس کے ساتھ رحیم. کیا مطلب رحیم؟ ضرر کا ازالہ، نقصان کا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، رحیم کے یہ رحیم جو ہے نا، یہ اسی یعنی رحیم مادر سے ہے. اب رحیم مادر لوگ سمجھیں گے نہیں، چونکہ رحیم مادر کو لوگوں نے رحم مادر کر دیا. تو عرف ہے، تو ہم عرف کی زبان میں بات کر رہے ہیں. باقی شعراء ادبا رحم مادر نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ رحم مادر. حدیث جو ہے کہ جس نے رحم کو توڑا اس نے اللہ سے رشتہ توڑا. تو بھی آپ سمجھے رحم مادر. اور اگر رحم مادر ہے تو عرف عام کا. اسی رحیم سے ہے جو میں آج آپ کو درس حدیث دینا چاہتا تھا نا. اب آپ اس کو درس حدیث یعنی ایسی حدیث جو آپ کو یاد ہو جائے گی، اور ترجمہ تو پہلے سے یاد ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. رحیم، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم عفو درگزر ہیں، یہ صفت کا پرتو، اس کا عکس پیدا کرو. وہ رحیم ہے، میں رؤوف ہوں، مضرت کا ازالہ کرتا ہوں، تم بھی میرے جیسے بنو. بخاری، ابو داؤد، ترمذی. ارحموا من فی الارض، یہ پہلا فقرہ ہوا. یرحمکم من فی السماء، دوسرا فقرہ ہوا. ترجمہ کیا؟ جتنے اردو میڈیم والے ہیں نا سب کو یاد ہے ترجمہ، بچپن میں یاد کیے. کیا فرماتے ہیں خواجہ علامہ مسدس حالی؟
پہلا فقرہ ارحموا من فی الارض، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، یہ اس حدیث کا ترجمہ. خدا مہربانی کرے گا عرش بری پر، ہے نا، آپ کو یاد ہے. چلیے، تو یہ آج کا درس حدیث. ویسے وہ بھی حدیث یردونہ، تو یہ رحم کی بنیاد پر آپ اس کو یاد رکھیں. اچھا، اب جو ہے تو کہنے کا مقصد یہ نہ بھولیے، جو سرزمین مکہ اور مدینہ اسٹیٹ اسلامی اور ہمارے ساتھ جو ہے جو کچھ بھی حالات ہو رہے ہیں، آپ ہمارے صفات پیدا کرو مطلب اس کا عکس. یہ تو کہتے ہیں نا فرشتہ صفت انسان، مگر اللہ کی صفات کا کیا ہم عکس پیدا کریں، تو اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی. سنیے اب یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہاں؟ آخرت کی طرف. سنیے، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. یہ کیا ہے؟ آخرت کی طرف توجہ. آسان ہے بہت کہ کیوں اتنا غرور کرتے ہو، انہیں اپنی بستی سے نکالا پھر شرارت کرتے ہو. دیکھیے تمہیں کس نے زندہ کیا؟ تم کچھ نہیں تھے، پھر تم مرنے والے ہو، پھر زندہ کیا جائے گا، مگر ایک انسان ناشکر ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے سنیے گا، اب یہاں سے لے کر آخر تک انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، ہو جائے گا. ایک ہی بات ہے، یہ مضمون کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ مناظرہ تو جانتے ہیں نا جی. سب سے پہلے جو مناظرہ ہوا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیعہ آئے تھے مباہلہ کے نام سے، اور مناظرہ ہمارے یہاں سب سے پہلے جو مناظرہ ہوا ہے وہ شیعہ و سنی. پھر اس کے بعد میں مناظرہ ہوتا ہے وہ وہابی اور بریلوی، چونکہ وہابی میں سب آئے، اہل حدیث ہیں اور کیا دیوبندی ہیں اور کون سے ہیں، بس یہی دو ہی ہیں جو مناظرے میں سامنے بیٹھتے ہیں، اور سامنے بریلوی والے ہوتے ہیں. تو کبھی بریلوی والے اور دیوبندی، کبھی بریلوی والے اور، لیکن مقصد کیا کہ وہابی اور سنی تو نہیں کہہ سکتے انہیں، ڈبل سنی، چونکہ ایک ہے شیعہ اور سنی، اور انہوں نے نام رکھا ہے سنی اہل سنت. تو یہ مناظرہ. تو میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مناظرے کی پیشکش کے لیے آپ کے پاس آئے چندہ جمع کرنے کے لیے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مناظرہ اللہ کو پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ. بھائی ایک شخص مسجد کے لیے آپ نے چندہ دے دیا کہ اسے دینے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں چلا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ مناظرہ کی حقیقت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور سب سے پہلی بات کہ اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے. تو سنیے گا. اچھا، یہ آیت کیوں یہاں لائی گئی؟ ابھی تو سرزمین مکہ کی بات ہو رہی ہے، سرزمین مکہ کی بات ہو رہی ہے. یہ اس لیے آیتیں لائی گئی کہ یہ یہود کہتے تھے کہ یہ کیسا دین؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اسمہ احمد و محمد، اور ہماری کتاب میں تو 3 وقت کی نماز، یہ 5 وقت کی. یعنی ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی کئی مسائل میں اختلاف پایا گیا، تو انہوں نے پیشکش کی کہ یہ تم کیسے محمد و احمد ہو. مناظرہ، ظاہر بات ہے کہ مناظرہ تو کریں گے نا، جیسے آج کل شیعہ سنی. تو سنیے گا، پھر اگر وقت رہا تو آپ کو ایک مناظرہ شیعہ سنی کا اور ایک ہمارے وہابی اور بریلیوں کا، اگر وقت رہا تو سنیے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. یہاں تک مناظرے کی مکمل بات ہو گئی. اگلی آیتیں اس کے تابع ہیں، ہوئی تو ٹھیک ہے ورنہ آئندہ. ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک منسک، آپ جانتے ہیں شرعت و منہاجہ، منسک کے معنی قربانی، عبادت، حج، مختلف رکھا. تو انہوں نے یہ اعتراض کرنے لگے. روزے کی کیفیت علیحدہ، جانتے ہیں شرح کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ چاہتے تھے کہ ہم بحث کریں. تو کیا حکم ہوتا ہے؟ سنیے، اللہ کو پسندیدہ ہے یا نہیں. فلا ینازعنک فی الامر، آپ کو مجبور نہ کریں یہ لوگ مناظرہ کرنے پر. ٹھیک ہے، آپ مناظرہ نہ کریں ان کے ساتھ. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلاؤ.
تو دیکھیے جدال مجادلہ اچھا بھی اور برا بھی ہے. ادع الی سبیل ربک بالحکمت الموعظۃ الحسنہ. ٹھیک ہے. لیکن یہ مناظرہ دیکھیے مجادلہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کی درس میں آپ کے محلے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو سمجھائیں حسن تدبیر سے. یہ مجادلہ. ایک تو خولہ بنت ثعلبہ رسول سے مجادلہ کر رہی تھی، تشتکی الی اللہ، وہ تو اللہ کے پاس شکایت کر رہی تھی کہ میں کیسے اکیلے رہوں بچوں کو لے کر، میرا شوہر کیسے رہے. مگر یہاں کیا ہے؟ مجادلہ اپنی رائے کو ثابت کرنا کہ ہمارے شریعت میں جو وہ صحیح ہے، آپ کی شریعت میں غلط ہے. تو جماعتوں کا مناظرہ، ہمارا شیعہ بالکل درست یا ہم وہابی درست اور بریلوی غلط. سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے. چلیے آپ صرف دعوت دیں. اور وَإِن جَادَلُوكَ، اچھا إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اس لیے کہ آپ تو بہت ہی بلند شریعت پر ہیں. کیا مطلب ہوا؟ اگر ہم سنی کیا بریلویوں سے مناظرہ کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ ہم بلند سے مستقیم پر نہیں، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں. ہمارا یہ مشن نہیں کہ ہم ان سے مناظرہ کریں. کیا ضرورت ہے ہمیں؟ تو پھر کیا کریں؟ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر یہ شیعہ اور بریلی والے ہم سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، کہو کہ اللہ تم کو خوب جانتا ہے اور مناظرہ کیوں کرتے ہو. يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، کہ جو اختلاف تمہارا ہمارا ہے اللہ ہی فیصلہ کرے گا. اللہ کی سپرد کرنے کب کہا گیا؟ اس کے کوئی فائدے نہیں. اور میں اس کی مثال ضروری ہے دینا کہ کیسے فائدے نہیں. اگر آپ مناظرہ کریں گے تو وقت آپ کا برباد ضائع، اور جو آپ کا پیسہ اللہ کی ناپسندیدہ میں. اور اس کی مثال میں اب دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے اس کی مثال یہ ہے، ابھی حال ہی میں ایک مناظرہ ہوا، نام نہیں لوں گا، اس طرف کون سی پارٹی تھی، وہابی میں سب آئے. وہابی میں کون؟ اہل حدیث اور دیوبندی دو ہی ہیں. ٹھیک ہے. فائدہ اس لیے نہیں ہوا. دیکھیے پہلے جو مناظرے ہوتے تھے نا وہ مجمع جم غفیر ہوتا تھا، اس کی بھی ایک مثال دوں گا انشاءاللہ. اور آج کل تو ابھی ویڈیو لگ گئے نا تو وہی افراد جمع ہوتے ہیں. تو انہوں نے پہلے حملہ کر دیا وہابیوں پر. کیا کہ تم لوگ ان کی حمایت کرتے ہو، ان کی سے آپ سمجھ گئے، یعنی حرم جو اسلامی سلطنت اسٹیٹ مرکز ہے اس کی، تو ان کی وہ برائی بیان کر رہے ہیں. تم لوگ کیسے ہو؟ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی کی قبر میں پانی آ گیا تو اس کو منتقل کر دیا گیا. تو جنت البقیع میں جو قبریں جو کیا لگے تھے، کتبے لگے تھے، لوگ آ کے فاتحہ خوانی کرتے، اسے مٹا دیا گیا. اور کیسا پاٹ کر دیا؟ تو کہا کہ انہوں نے مسمار کر دی قبریں. یہ ان کا تقیہ کلام ہے بریلی والوں کا. تو ان کے منہ سے نکلا الحمدللہ. جی صاحب ہو گیا، مناظرہ ختم ہو گیا. کیا نکلا؟ کیا مطلب؟ کہ انہوں نے جو مسمار کیا اچھا کیا، شرک سے بچ گئے. یہ ان کا مقصد تھا. اس پر ان کی جیت ہوئی، اسی الحمدللہ پر ان کی بھی جیت ہوئی. اب فائدہ کیا مناظرے کا؟ وہ اپنے یہاں مشہور دیکھو کیسے بدبخت لوگ ہیں، صحابہ کی کرام کی قبروں کو مسمار کیا تو الحمدللہ کہا، اور یہ اپنی اس پر جیت کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے. تو آپ بتائیں کہ مناظروں کا فائدہ کیا؟ نہ وہ سدھرے ہی نہیں. تو مناظرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو وہ سنجیدگی نہیں ہے. تو یہ ہے مناظرہ. اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ مناظرہ. اچھا چلو ایک شیعہ سنی کا بھی بتا دوں. شیعہ سنی کا مناظرہ یہ دیکھیے، یہ جو باتیں ہیں بعض تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ غلو ہو، لیکن میں نے دیکھا کہ عرب عجم دونوں میں مشہور ہے، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں. ہوا ہوگا کچھ تو ہوا ہے. کہاں؟ عرب میں بھی اور عجم میں بھی. وہ یہ ہے کہ اور یہ مناظرہ شیعہ سنی کا ہوتا ہے. اب بھی آپ دیکھیے سوڈان وغیرہ میں ہو رہا ہے. تو ان کا مناظرہ ہوا. تو اس وقت تو 40 افراد، پرانی بات ہے، 40 افراد کی بات تھی. تو جو مناظر تھے وہ بالکل آخر میں آئے، انتظار کر کر کے تھک گئے. وہی تو اصل تھے. جب آئے تو جوتیاں بغل میں دبا کے وہ چڑھ گئے. چڑھ مطلب اس وقت اسٹیٹ نہیں ہوتی تھی، یہ جو مسند ہوتی ہے. کیا کیا؟ جوتیاں بغل میں دبائیں. تو ایک شیعہ بولا یہ کیا؟ اس نے دیکھا کہ یہ سٹیا گئے بڑے میاں. اب وہ مناظرہ بھول گئے. یہ کیا کرے آپ نے؟ تو بولے کہ نہیں، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی میں شیعہ لوگ جوتیاں چوری کرتے تھے، اس لیے میں نے بغل میں دبایا. تو دوسرا بولا او بڑے میاں کیا سٹیا گئے؟ وہ کیا شیعہ اس وقت تھے کیا؟ مناظرہ ختم ہے. مناظرہ ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور کیا چاہے؟ کتنے اچھے مناظر تھے ماشاءاللہ. یہ مناظرہ.
پھر اس کے بعد میں ہے کوشش کی کہ چلو میں بھول گیا، میں بوڑھا ہوں، چھٹیا گیا. ابو بکر کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں تھے کیا، ہم وہاں بھی نہیں تھے. ایسا کر کر کے حضرت عمر تک لے آئے. بہرحال مناظرہ ختم ہو گیا. تو یہ مناظرے کی 2 مثالیں میں آپ کو دیا، اتنی کافی ہیں. کوشش نہ کیجیے اور کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ادعو الی سبیل ربک. تو انشاءاللہ وہ آیتیں ختم ہو جائیں گی. تو سنیے ابھی. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. جانتے نہیں کیا؟ مجھے رسول کو بتلاتے ہو کہ ہماری کتاب میں یہ ہے، سب مجھے علم ہے. یعلم ما فی السماء والأرض. تو کیا تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، کیا ہمیں علم نہیں؟ ان ذلک فی کتاب، لوح محفوظ میں. تو کیا ہمیں بتلا رہے ہو؟ یہ کہا جا رہا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کہ زمین و آسمان، یہ تقدیر کا مسئلہ پیش نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے میں تقدیر بیان نہیں کرتا ہوں. مگر آپ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے 50,000 سال پہلے سب قلم کو حکم ہوا کہ اکتب ما کان قائم، کہ لکھو. تو سب لکھ دیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں تم رسول کو میرے کہتے ہو. چلیے، اور یہ سب اللہ پر آسان ہے. اب یہ ایک عام بات ہے جو اس کا اختتامی آیت ہیں. پھر دوسرا صفحے پر دوسرا مضمون شروع ہوگا. تو سنیے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. یہ اصل میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی پرستش کرتے ہیں. یہاں پرستش کون سی؟ وہ نہیں، وہ مزارات والی نہیں. یہ جو پشت پناہی کر رہے ہیں، بات کون سی ہو رہی ہے؟ سرزمین مکہ، اسلامی سلطنت اسٹیٹ کی ہو رہی ہے. انہیں بتاؤ کہ اس پر کوئی دلیل ہے؟ انہیں کوئی علم نہیں. اور سنیے، جو ظلم کرتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں. تو ظلم ایک ہوتا ہے پوجا کا، مگر یہ پوجا کا نہیں ہے جو ان کی بات سنتے ہیں. یہ یہاں بیان ہو رہا ہے. اچھا سنیے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. یہ ساروں کے سلسلے میں یہود، نصارہ، مشرکین جب آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں واضح، تو دیکھتے ہیں ان کے چہرے منکر، وہ جلن، بالکل مدہوش جلن ہو جاتی ہے، چھا جاتی ہے چہرے پر غصے سے بھرے ہوئے جب آیتیں سناتے ہیں، اور آیتیں واضح. تو سنیے، یہی نہیں، یکادون یستون، حملہ بھی کرنے کے قریب ہو جاتے ہیں. یکادون پڑھ چکے ہیں، کادا حملہ. جو آیتیں ہماری پڑھ کر سناتے ہیں، ہو رہا ہے نا قرآن کے ساتھ آج کل جو دشمنی ہو جا رہی ہے، یہ اسی آیت کے تحت آئیں گی. تو سنیے، ان سے کہہ دو کہ افأنبئکم، میں تمہیں بتاؤں کہ مسلمان جب آیتیں پڑھتے ہیں تو تم جل بھن جاتے ہو، تمہیں ناگوار گزرتا ہے. مناروں میں اذانوں کی آواز تو ان کی نیندیں خراب ہوتی ہیں. دیکھیے آج پر بھی آیت صادق ہوتی ہے. آج کل بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اذانیں نہ ہو، لاؤڈ سپیکر پر نہ ہو. تو کیا للکارا جا رہا ہے کہ تمہیں اس آواز سے جلن ہو رہی ہے، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. تمہیں پتہ ہے کہ اس سے بھی زبردست سنگین تمہارے لیے کیا ہے. دیکھیے قرآن کیا کیا کہتا ہے. افأنبئکم بشر من ذالکم. ذالکم یعنی کیا؟ یہ تم نے جو اپنے اندر حسد، کینہ، بغض مسلمانوں کے قرآن سے، یہ قرآن کی جو توہین کر رہے ہیں، یہ بھی اسی کے مخاطب ہیں. رسول کی توہین، سب تمہیں جلن ہو رہی ہے. سنو، اس سے بھی یہ تو جلن تمہارے دلوں میں، اس سے خطرناک النار. کیا ہے؟ النار وعدہ اللہ الذین کفروا. تم جیسے نافرمانوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا رکھا ہے. وبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب آگے کا سبق تو کئی چیزیں ہیں، یعنی ان کے ان سپر پاوروں کی، معبودوں کی حیثیت کیا، اس کو پیش کیا جائے گا. پھر جیسے میں نے پیش کیا تھا کہ سجدہ، تو اس کی حکمت کیا کہ 14 کیوں، 15 کیوں، یہ ان کے دلائل کیا، اس کو پیش کیا جائے گا. پھر یہ کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، جہاد کا کیا مطلب،
جی، پھر یہ کہ ملت ابیکم ابراہیم، وہ کئی چیزیں ہیں، پھر یہ کہ سماکم المسلمین، پھر شہادت حق. تو 1 گھنٹہ اس کے لیے کافی ہو ایسا ہم کوشش کریں گے آئندہ. آپ آ جائیے 10:15 پر، 10:15 نا جی. تو مطلب یہ کہ آج جو ہم نے صفات آپ کو بتلائیں اس کو ہم کوشش کریں گے صفات کا سننے کا. جن کو شوق ہے تو اس طریقے سے صفات کا حق ادا ہوگا. باقی 99 کہتے ہیں نا لوگ، اللہ کے نام یاد کرنے اس کو اس کا حق ادا. دیکھا آپ نے کتنا فرق ہے سمجھنے میں. تو یہ اس طریقے سے اب جب امام تلاوت کرے گا اور آپ کے سامنے یہ آیتیں آئیں گی سمیع بصیر اور حلیم، تو روح پرور ماحول بنے گا. تو بس ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جب تو قوی ہے، تو حلیم ہے، تو رؤوف ہے، تو ان مشرکوں کے ساتھ اپنے حلم برداری کرتا ہے، تو ہم تو تیرے چاہنے والے ہیں. تو ہمارے ساتھ بھی اپنی رافت، اپنی حلمت، اپنی مغفرت رحمت کا معاملہ فرما. ہمارے مسلمان جتنے مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو دور کر دے. جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. جو صحت یاب ہیں ان کی صحت کو باقی رکھ. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دے. جو اولاد والے ان کے اولاد کو نیک و صالح بنا. جو منتظر ہیں اپنے بچوں کے رشتے کے لیے ان کو رشتے مہیا فرما. اور جن کو رشتے آ چکے ہیں ان کے رشتوں میں برکت عطا فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ہاں جی سوال کیجیے. آپ کو وقت ہے ابھی 5 منٹ. اب تو جی کہیے. ہاں جدال میں جدال جو ہے وہ خیر بھی ہوتا ہے اور شر بھی ہوتا ہے. جیسے کہ خولا بن ثعلبہ کا وہ اللہ سے شکایت کر رہی تھی، رسول سے لڑ نہیں رہی تھی. اور ادعو الی سبیل رب وجادلہم باللتی ہی احسن. اور یہ جو ینازع ہے نا، یہ نزع سے یعنی جھگڑا، ان کی جو پوزیشن ہے وہ جھگڑا کر کے آپ کو مجبور کر رہے تھے. اور ہم جب ان سے مناظرہ کہیے تو ہم جھگڑے کی بنیاد پر نہیں کریں گے. کس بنیاد پر کریں گے؟ احسن جدال. بہت اچھا واضح ہو گیا نا. چلیے اب کچھ چیزیں تو آپ کو پوچھنا پڑیں گی. اور کہیے. تو آپ آتے رہیے 10:15 کو. اس سے کیا ہے تھوڑی راحت ہے، چونکہ ابھی تک وہ بھی نہیں آئے، ان لوگوں کو بھی راحت ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا وقت بہت مناسب ہے. اب ہم 10 نہیں کرنا چاہتے. کیا خیال ہے؟ یہی صحیح ہے. جی جی ہاں چل گیا. اور یہ دنیا کی ہجرت کینیڈا امریکہ جا رہے ہیں جی. تو آپ کو جی تو کہیے. ہاں جی 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 ہاں جی. دیکھیے میں نے کوشش کیا کہ ہم نے کینیڈا اور امریکہ کی ہجرت کی کوئی قباحت نہیں پیش کی. آپ سن رہے تھے نا. چونکہ آپ جیسے کہ ہم یہاں آئے ہیں، ہم معاش کے لیے آئے ہیں، تو اس معاش کا نام ذالک فضل اللہ. کیا نام ہے اس کا؟ اللہ کا فضل ہے نا جی. ذالک فضل اللہ. تو یہ جو جا رہے ہیں ہر فرد نہیں جاتا، ان کے پاس گنجائش ہے، کوئی رشتہ ہے جو آپ کہتے ہیں تب انہیں جا کر وہ گرین ٹکٹ ملتا ہے. تو یہ جانا صرف میں نے فرق کیا، اس کی کوئی قباحت نہیں. جانے والے جا سکتے ہیں، ان کے لیے اگر آسانیاں ہیں تو. لیکن وہ قدم ڈالتی فی سبیل اللہ کا نام ان کو نہیں آئے گا. اور یہ قدم ڈالتی جیسے عمرہ حج اور یہ بس یہ میں نے واضح کر دیا تھا. اب اس میں کیا مطلب ان کے سوال کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جو ہم سعودی آتے ہیں اس کو فی سبیل اللہ کریں. یہ آپ کا سوال ہے نا؟ ہاں بہت یہ ہے کہ کینیڈا جاتے ہیں اس کو فی سبیل اللہ کریں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہم جو ہے نا نیت جو ہمارا، جیسے کہ ایک صاحب کینیڈا جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب اس کو فی سبیل اللہ کیسے کریں؟ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں.
آپ کر سکتے ہیں. کینیڈا کتنا کمائیں گے؟ جیسے یہاں 10,000 ریال تنخواہ ہے تو کینیڈا میں آپ کو کتنی ملے گی؟ مثلاً 25,000 ملے گی نا. تو آپ اس کو نیت کریں کہ میں اگر کینیڈا گیا اور یہاں سے مجھ سے زیادہ تنخواہ ملی تو اس میں سے میں 10% محتاجوں کو دوں گا جہاں سے میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں. ہوا تو آپ کے کمائی میں برکت ہوگی. یہ تو کر سکتے ہیں. لیکن فی سبیل اللہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, وہ تو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے. تو اگر آپ اس کو نیک راہ تاکہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہو تو یہ نیت کر لیں. جو سعودی آ رہے ہیں ہجرت کر کے یہ نیت کر لیں کہ اگر تو نے مجھے کامیابی عطا کی تو میں تو اس طریقے سے اس راہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں. چلیے جی نہیں وہ تو میں نے دیکھو میں نے پہلی کہا جس نے پہلا قدم رکھا عمرے میں جس نے پیسہ مختص کیا وہ بھی اس میں نہیں آیا. واضح کیا نا میں نے. جس نے وہ پیسہ بھر دیا ہے وہ بھی اس میں نہیں آیا چونکہ پہلا قدم نہیں رکھا. بہت اچھا تو واضح ہو گئی بات. جی ہاں ہاں نہیں اس کو ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پیسہ بھر دیا ٹھیک ہے نا اور آپ چونکہ آپ نے لبیک نہیں کہا نا. چونکہ عمرہ کا ابتدا کیسے ہوتی ہے لاگو کب ہوتا ہے کہ آپ کہو کہ اللہم لبیک عمرتن. اب اس کو لوگ یعنی آپ نے نیت نہیں کی احرام پر نکلے نہیں تو فرق ہے نا. ابھی تو حج کے دن شروع نہیں ہوئے تو آپ کا حج کیسے ملے گا؟ تو اس کا بدل کرنا پڑے گا. یہ میں نے فرق کروا دیا. تو وہ سوچیں بات تو واقعی صحیح ہے کہ آپ نے ارادہ ان سے نظر مانی. ابھی دیکھیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک جانور آپ نے قربانی کے لیے رکھا ٹھیک ہے نا. تو ابھی قربانی کے دن تو آئے نہیں تو قربانی تو نہیں ہوگی نا. قربانی نہیں ہوگی تو اگر وہ مر چکا ہے تو آپ وہ جانور قربان کر دیں. تو فرق ہے اس میں اور یہ دونوں مسائل الگ ہیں اس لیے میں نے اس کو واضح کیا. جی جی ہاں اصل میں یہ جو حج بدل جو کر رہے ہیں نا اس کو لوگوں نے وسیع کر دیا. اصل میں جو مر چکے ہیں نا اگر ان کی نیت تھی تو وہ حج بدل ہوا یا وصیت کیے تو حج بدل ہوگا. لیکن میں نے جس طریقے سے ہجرت کا ہے نا اگر آپ کے والدین میں کوئی تھے آپ کو نہیں بھی کہا تو آپ بحیثیت رشتے کی ان کی جانب سے حج بدل کر سکتے ہیں. لیکن میں نے جو نفی کیا ہے کہ اس کی آج جو وسیع بس کوئی بھی مرا تو بھاگے. بھائی مسنون کیا ہے؟ ضیاء کیا اس کو کہتے ہیں عیادت. ہمارے یہاں عیادت بولتے ہیں نا ملنا. تو وہ ہے مسنون کہ کوئی کسی کیا عزا عربی میں عزا آپ کے یہاں کچھ اور کہتے ہیں تعزیت. جی تعزیت یہ ہے مسنون. تو لوگ پوچھتے ہیں تو بولے نہیں وہ تو مکہ چلے گئے. تو کیا ہوگا آئندہ ایسا ہو جائے گا کہ یہ جز بنے گا. ہماری نسل کیا سمجھے گی کہ کوئی بھی مر گیا تو جز ہے کہ عمرے کو جاؤ. یہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی. تو ایسا نہ کریں. آپ پہلے تعزیت ہونے دیں 3 دن اور اس کے بعد میں ایسا ہے. ہاں ہاں اس کا بدل کر سکتے ہیں. معذور اس میں ہم نے معذور کہا. ہاں وہ چونکہ وہ معذور ہے تو آپ کر سکتے ہیں. معذور نہیں بھی ہے. ہاں آج کل کیا ہو رہا ہے معذور نہیں ہے گن گن کر بیوی کا بھائی بیوی کا ماموں میرا ماموں یہ ہاں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہر سال کس کی جانب سے تو بولے اس کا ماموں میرا ماموں اس کا. یہ تو یعنی صحیح نہیں ہے. باقی آپ کریں چونکہ حج ایسا ہے کہ آپ کو اس حدیث کی بنیاد پر اجازت ہے. لیکن ایک بات سنیں اب لوگوں نے طواف بھی شروع کر دیا. اب طواف کیسے ہوگا؟ دیکھیں طواف تو ہے من طاف و صلی ہے نا. تو طواف کے لیے آپ سے کوئی کہے گا کہ آپ مسجد میں جاؤ میرے جانب سے تحیۃ المسجد پڑھو؟ کوئی کہے گا؟ اچھا آپ گھر میں جاؤ تو تم سلام کرو تو میرا بھی سلام کرو السلام علیکم؟ نہیں. تو طواف بھی آپ کی جانب سے طواف کیسے ہوگا؟ لہذا کسی کی جانب سے طواف کے لیے سوال نہیں کرنا. لوگ سوال کرتے ہیں میں آیا ہوں نماز کی طرح ہے. ہاں نماز کی طرح ہے. جی تو یہ طواف بھی نہیں ہوگا. اور باقی آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو بلا جھجک آپ کیجئے. آپ دادا دادی نانی جو بھی آپ کیجیے عمرہ. تو رشتہ دار وہاں انڈیا میں کوئی مر بھی گیا تو وہاں سے فون آتا ہے ہاں ہمارا تو یہ کافی وسعت دی ہے لوگوں نے. تو اس کو کم کریں تاکہ یہ بدعت نہ بن جائے. آپ کیا کہنا چاہتے تھے؟ ہاں نہیں ہاں نہیں طواف نہیں نہیں عمرہ کر سکتے ہیں. عمرہ نہیں وہ کوئی کہہ رہا نہیں کر سکتے. عمرہ کرنے کے لیے اس نے وصیت کرنا. سمجھ رہے ہیں نا. یہ بہت اچھا کیا آپ نے. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہماری دادی کا عمرہ کرو نہیں کرنا نہیں کرنا. جی اگر ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں ہاں حتیٰ کہ طواف بھی کرتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں اگر ہم سبوں کے لیے دعا کریں تو سب لوگ ہو سکتے ہیں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. بس بالکل صحیح بالکل صحیح. اچھا ایک اور ہاں ہجرت جو کرتے ہیں جی ہجرت کے حالات جہاں
जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ हालात अच्छे नहीं हैं, हाँ नमाज में जैसे लाउड स्पीकर से हम जी, ये भी मशाकिल होती है। हाँ मशाकिल है। तो वो लोग जो वहाँ रहते हैं उनको हिजरत करना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, ये जो हिजरत जो कर रहे हैं ना आजकल, को जिनके पास वसाइल हैं वही जा रहे हैं, जो मैंने कंट्री के नाम लिए। नॉट हाँ मतलब अमेरिका जरूरी नहीं है। अच्छा, वहाँ के वहाँ, भाई दूसरी हाँ जगह चले जाए। नहीं, उनको उजलत नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा है ना, अबुल कलाम तो पहले कह चुके हैं कि ये मस्जिदें इनके मनारे, तो कोशिश करें कि आप वहाँ से हिजरत न करें, वक्ती तौर पर कहीं शिफ्ट हो जाएं, जैसे आजकल हुआ है आजमगढ़ में, वक्ती तौर पर, बाकी अपना मोहल्ला न छोड़ें, क्योंकि कानून हमारे यहाँ इजाज़त नहीं देता है ना, लेकिन वक्ती तौर पर अगर डर है कि हमला होगा तो वक्ती तौर पर आप हट जाएं। समझ रहे हैं ना हालात हाजिरा से। जी जी हाँ जी जी नहीं नहीं, ये हाँ जी 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 बिल्कुल सही है कि हज़रत अली रज़ी जो खारजी पैदा हुए ना, तो मुख्तसर कर दिया ना, मतलब एक है किस्सा मुख्तसर कर दिया, जो बाद में मुनाजरा ख़त्म हुआ, ऐसा है मुनाजरा ख़त्म हुआ। भाई नबी के ज़माने में नहीं थे, अबू बकर के ने, तो मुनाजरा ख़त्म हुआ। हाँ हज़रत अली तक जी, वो वाक़े में अली तक है जी। नहीं वो मुनाजरा हुआ ना, असल में मुनाजरे में क्या होता है, आप अपनी बात को, जैसे पहलवान अखाड़े में पछाड़ना रहता है ना, तो उन्होंने एक, अल्लाह ने उनको एक तौफीक दी कि इससे मामला ख़त्म हो जाएगा, बस ये तरकीब थी, ऐसा है जी। और कुछ चलिए, तो 10:15